ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. آج کا یہ اجتماع ہمارا اور آپ کا اکٹھا ہونا اللہ کی نسبت ہے. قرآن پاک کی نسبت پر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق کی نسبت پر ہے. اور یہ مجمع اللہ تعالی کو بہت پسند ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی اور کسی چیز کے وجود کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. جب یہ ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا تذکرہ ہوتا ہے، دین اور دیانت اور تقوی اور پرہیزگاری کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ سب ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے مباحات اور فخر کرتے ہیں اور زمین سے آسمان تک اوپر تک فرشتوں کا تانتا لگ جاتا ہے، صفیں لگ جاتی ہیں. کیسے معلوم ہوا؟ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ کا ارشاد فرمانا سراپا حجت ہے اور آپ سراپا حجت ہیں. آپ کا قول حجت ہے، آپ کا فعل حجت ہے. آپ کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور نکیر نہ فرمائیں، یہ بھی حجت ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام کا وہ عمل، وہ قول، صحابہ کرام کی وہ باتیں کہہ لیجئے جو غیر معقول ہیں، وہ بھی حجت ہے. اور پھر آگے تفصیل ہے جو علماء کے مجلس کی ہے، عوام کے مجلس کی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کسی سے بات کرنا، سفر میں جانا، حضر میں رہنا، بیویوں کے پاس جانا، دوستوں کے پاس جانا، اور ایک ایک عمل جو ہے وہ سارا کا سارا حجت ہے. اور ایک ایک عمل ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے اور بہت ساری باتیں بیان فرما کر کے دین کا ایک نقشہ قائم کر دیا، دیانت کا ایک نقشہ قائم کر دیا، تقوی کا ایک نقشہ قائم کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق و محبت کا ایک نقشہ بیان فرما دیا. قرآن کریم میں جو
جو باتیں اجمال کے طور پر بیان کی گئی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان تمام باتوں کی تفسیر کر دیا، اسے واضح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے اور اس کی وضاحت اور تفسیر کی ذمہ داری بھی آپ کو دیا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما دیں، جو عمل آپ کریں، بشرطے کی دلائل کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کا ثابت ہو جائے، وہ سب ہمارے واسطے لائق عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دین کو ایسی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ آپ کی زندگی میں جب آپ حجۃ الوداع میں تشریف لے جا رہے ہیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اعلان ہو رہا ہے، اعلان کون کر رہا ہے؟ باری تعالیٰ شاہو اعلان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کے اعلان کر رہے ہیں کہ آج دین کو ہم نے مکمل کر دیا، کامل کر دیا، دین میں کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ قرآن نازل ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی پوری ہو رہی ہے نبوت و رسالت کی۔ تھوڑے دنوں میں آپ پردہ فرمانے والے ہیں، اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کامل کر دیا دین کو۔ ہمیں دین کے بارے میں، دیانت کے بارے میں، تقوی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کسی اور سے نہیں لینا ہے، ہمیں کسی اور کی احتیاج نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں کسی قانون کے بارے میں، کسی شریعت کے بارے میں تو اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، کسی کے محتاج نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہماری اس احتیاج کو وابستہ کر دیا ہے انبیاء کرام کے ساتھ، اور اس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری تمام زندگی کے اصول اور ساری چیزیں وہاں سے ہم کو ملنے والی ہیں۔ کسی کا ہمیں طرز اور انداز لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انداز، جو طرز، جو طریقہ، جو بات، جو چال ڈال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، لا یبو بھی، اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ وزن ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وزن ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ہے، اور وزن ہے تو قرآن پاک کا ہے۔ قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی ذات غیر حادث ہے، اسی طریقے سے اللہ کی تمام صفات غیر حادث ہیں، اسی طریقے سے اللہ کا کلام غیر حادث ہے۔ اس وقت دنیا میں کوئی دولت قرآن کریم سے بڑی نہیں ہے، کوئی دولت قرآن کریم سے بڑی ہوئی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے ساتھ ہمارا اور آپ کا برتاؤ کیا ہے؟ ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اگر اس کے خلاف کوئی کہہ دے تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں، لیکن ہم قرآن کے ساتھ کتنا لگاؤ رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ کتنا لگاؤ رکھتے ہیں۔ طریقہ انگریزوں کے اختیار کریں گے، یہود کے اختیار کریں گے، نصارہ کے اختیار کریں گے، ہنود کے اختیار کریں گے، اور دعویٰ اسلام کا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا
वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। हमें जो मजहब दिया गया है, जो दीन दिया गया है, उसको मिल्लत इब्राहिमी से ताबीर किया गया है। तो अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पे हम पाबंद हैं तो यहूद के पाबंद हैं तो मिल्लत इब्राहिमी के पाबंद नहीं हैं, नसारा के पाबंद हैं तो मिल्लत इब्राहिमी के पाबंद नहीं हैं, और हुनूद और मुश्रिकीन के पाबंद हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबंद नहीं हैं। एक एक जुज़ का और एक एक चीज का जायजा नहीं समझ में आता है, जानने वालों से पूछो। ये शरीयत है, दीन है, अल्लाह इससे राजी होता है कि नाराज होता है, उसके बाद चलो। मुसलमान खुली आंखों वाला होता है, मुसलमान के दिल में अल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफात पर ईमान और यकीन है। सिर्फ एक अल्लाह से होने वाला है, किसी और से होने वाला नहीं है। इसी वास्ते एक मजमे में एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होते हैं और मजमे के सामने बुलंद आवाज से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मल ईमान, या रसूलल्लाह मल ईमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा मुख्तसर सा सवाल है वैसा मुख्तसर सा जवाब है। आला अल ईमान सवाल है, मल ईमान आपने कहा अल इखलास। अल इखलास जो चीज दिल के अंदर है, जो सवाए कल्ब के अंदर है, वो ईमान है। जुबान का ईमान तो मुनाफिकीन भी दावा करते थे, वैदा लकुल लदीना आमनु कालू आमन्ना। जब मोमिनीन के साथ जाते बैठते थे, बातें करते थे तो क्या कहते थे? आमन्ना बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बड़ी आवाजें बना के कहते थे, यलकूना अलसनतहुम बिल किताब। अपनी जुबानें जो हैं उसका अंदाज बदलते थे, वो बढ़िया अंदाज बनाते थे। वैज़ा खलौला शयातीनिहिम, और जब सनादीद कुरैश के पास जाते थे जिनके साथ शैतान लगा हुआ था, उस शैतान की बिना पर, शैतान से लगने की बिना पर शैतान सिफत वो थे। कुरान को शैतान कह रहा है, वैज़ा खलौला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माकुम। बड़ा जोरदार लफ्ज़ है अरबियत के कवायद के लिहाज से। अब सवाल ये होता है कि हमारे साथ हो, इतना पक्का अंदाज इख्तियार कर रहे हो, वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो गए थे, जो अपने के को रसूल होने का दावा करते वहाँ क्यों गए थे? उनके दोस्तों के पास क्यों गए थे? क्या कहा? इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, मजा लेने गए थे, हंसी कर रहे थे। बहरहाल ईमान दिल की चीज है, इखलास दिल की चीज है। इस वास्ते अपने दिलों में अल्लाह का ताल्लुक, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मार्फत को बैठाओ, एक अल्लाह से होने को जमाओ। मोमिन का कल्ब जो है इसमें गैर के लिए कोई जगह नहीं है। उतनी जगह होती है जितना अल्लाह ताला उसके लाने को पसंद करते हैं, उतनी जगह है, उससे ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप आइए, आपका ये मदरसा, ये नाम आप मामूली सादा सूदा समझते हैं, इसका नाम क्या है? मदरसा इमदादिया अशरफिया। ये क्या आप कहेंगे नाम रखना चाहिए था तालीमुल कुरान वल हदीस, आप कहेंगे नाम रखना चाहिए था दारुल उलूम, इस तरह और कोई नाम लेना चाहेंगे। लेकिन इस नाम के अंदर एक और इशारा है कि हमारे दारुल उलूम में वो निस्बत होनी चाहिए जो इमदादी निस्बत है, हमारे दारुल उलूम में वो निस्बत होनी चाहिए जो अशरफी निस्बत है। क्या बोल रहे हैं? कुरान करीम ने 3 बातें बयान किया है। एक बात तालीम किताब के बयान किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो दुआ किया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और दूसरों मौक़े पर कुरान जिक्र किया है क्या? युअल्लिमुहुल किताब
تعلیم کتاب ان کا کام ہے، تعلیم کتاب کا کام ہمارے مکاتب کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے، یعلمون الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ ہمارے مدارس عربیہ جو قرآن کے الفاظ کے ساتھ قرآن کا ترجمہ بتاتے ہیں، حدیثیں پڑھاتے ہیں اور دین کا پورا نقشہ ہمارے سامنے لا کر کے رکھتے ہیں، یہ ہمارے دارالعلوم۔ لیکن ایک تیسری چیز ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی علیہ السلام کی بعثت کی جو دعا کیا ہے، اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ایک کام تعلیم کتاب کا ہے، الفاظ کو یاد کرانے کا ہے، تلاوت کتاب، یتلو علیہم آیاتہ، ایک کتاب تلاوت کتاب کا ہے، ایک تعلیم کتاب حکمت کا ہے، اور ایک کام تزکیہ نفوس کا ہے۔ یہ نام اس تیسرے جز کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس دوسرے جز کے واسطے ہمارے کان کھڑا کرتا ہے کہ کان کھولو، اور جب تک جو ہے تزکیہ نفوس کا باب قائم نہیں ہوگا، اور ہمارے یہاں تزکیہ نفوس کے واسطے خانقاہیں یا ایسے انداز نہیں قائم ہوں گے یا یہی مدارس، تب تک جو ہے نبی کے بعثت کا مکمل مقصد پورا نہیں ہوگا۔ کیا کہتے صاحب، یہ صوفیہ، یہ صوفیہ، یہ صوفیہ، یہ صوفیہ ہے، یہ تو کہنے والے ہمیشہ کہتے چلے آئے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا جا سکتا ہے، دیوانہ کہا جا سکتا ہے، گلے پتھر مارے جا سکتے ہیں، ٹھٹھا کیا جا سکتا ہے، تو نبی کے شیدائیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہوگا تاکہ نقل ہو جائے، کچھ نقل ہی صحیح۔ تزکیہ نفوس تو قرآن سے ثابت ہے، اور تفصیل حدیثوں میں، جیسے قرآن اجمال ہے، قرآن میں ورکعوا واسجدوا ذکر کیا گیا ہے۔ کوئی بتائے کہ صاحب قرآن پاک میں جو جس طرح ہم رکوع کرتے ہیں اس کا طریقہ کہاں بیان کیا گیا، سجدے کا طریقہ کہاں بیان کیا گیا، قیام میں ہاتھ کہاں رکھا جائے گا، اور نگاہ کہاں رکھی جائے گی، اور پیروں کا کیا حال ہوگا، ثنا کب پڑھی جائے گی، ترک کب کی جائے گی، نہیں بیان کیا گیا نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سکھایا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے سارے احکامات بیان فرمائے۔ اس کے ساتھ ہمارے فقہاء رحمۃ اللہ علیہ اور محدثین رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں سے مسائل نکالے، حضور کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے جملے سے سینکڑوں مسائل نکالے۔ اگر یہ مسائل ہمارے فقہاء نہ نکالتے اور حدیثوں میں غور فکر کرتے، حدیث کے مطابق فیصلے نکالتے، تو پھر آج ہمارے پاس جو ہے عمل کرنے کے واسطے بڑی پریشانیاں لاحق ہوتی۔ جو لوگ فقہاء کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، انہیں ذرا سوچنا چاہیے اپنے عمل کے واسطے کہاں سے اتنی چیزیں لائیں گے۔ ہمارے حضرات نے انہیں حدیث کے الفاظ سے، عبارت سے، اشارت سے اور دلالت سے کیسے کیسے نکالا ہے، اور نکال کر کے مسائل کو چھانٹ پھٹک کر کے جو ہے رکھ دیا۔ بہرحال اس مدرسے کے نام کی نسبت آپ سمجھیے، اور مولانا نے جو نام رکھا ہے یہ کس نسبت پر رکھا ہے؟ یہ نسبت ہے کہ حاجی امداد اللہ نے جو قلوب کا تزکیہ کیا ہے، قلوب کی صفائی کیا ہے، اور قلوب کے اندر اللہ کی محبت و وحدت کو پیوست کیا ہے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی جیسے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے عالم، اتنے بڑے بڑے حضرات نے جا کر کے حاجی صاحب کے سامنے گھٹنا ٹیکا ہے۔ تو کیوں ٹیکا ہے؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے متواضع تھے، تمام بزرگان بھی متواضع ہوتے ہیں، فرماتے تھے کہ ان دونوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کی ستائی ہے، ان دونوں کو میرا مرید بنا رکھا ہے، مجھے ان کا شیخ بنا رکھا ہے۔ لیکن حاجی صاحب دل میں کوئی چیز تھی جس کے واسطے حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی اور حضرت تھانوی گئے ہیں اور جا کر کے اصلاح نفوس کیا ہے، اور پھر آج جو ہے
ہے، صرف ہندوستان میں نہیں ملکوں میں یہ سلسلہ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا چل رہا ہے تزکیہ نفوس کا۔ جب تک دل کی دھلائی نہیں کریں گے، صفائی نہیں کریں گے، کام چلنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں دل کی صفائی کے واسطے بہت زیادہ جو ہے زور دیا گیا ہے، بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ جب دل اللہ کی محبت و معرفت سے معمور تھا، دل میں تقویٰ تھا، دل میں پاکیزگی تھی، تو ہر چیز سے جو ہے پاکیزگی ٹپکتی تھی، اور ہر چیز ہماری اصلاح کے واسطے تیار رہتی تھی۔ ہر چیز میں، ہر شے میں، ہر جز میں ہم خدا کی ذات کو دیکھتے تھے، اور دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا تو سب کھنڈرے کھنڈر ہو گیا، ہمارا دل کھنڈر تو سب کھنڈر ہو گیا۔ اس لیے ان بزرگان دین کے بعد اپنے قلوب کا تزکیہ کرواؤ، اور تمام مدارس والوں کو یہ کام کرنا چاہیے اور اس میں لگنا چاہیے۔ اپنی اصلاح کی فکر سب علماء کو کرنا چاہیے، علماء لگیں گے، عوام لگیں گے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ تینوں مقاصد رسالت و نبوت کو پورا کریں اور اس کی صحیح کرو کوشش کریں، اور ایک ایک فرد مسلم کو کہ ایمان کو مضبوط کریں، ان کے دل کی دھلائی کریں اور ان کے سامنے جو ہے باتیں رکھیں۔ آج جو حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے غفلت برت لیا، ہم 6 گھنٹے کے ملازم ہو گئے، اس کے بعد جو ہے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں رہ گئی، نہ علم کی، نہ عمل کی، نہ تقویٰ کی۔ اس واسطے نقصان ہو رہا ہے۔ مدارس کی ذمہ داریوں کی مجبوریاں اپنی جگہ ہیں، ہم نہیں کہتے صاحب نادم صاحب سے کٹ کر کے آپ تنہا جا کے سارا کام کیجئے۔ مدارس کے اصول کی بنیادی چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے یہ جو ہے تبلیغ کا کام کیجئے، اپنے بڑوں کے اور نظمہ کے اشارے کے مطابق کام کیجئے۔ اور آج جو ابتداء پھیل رہا ہے، ہمارے نوجوان بچے، نوجوان بچیاں، ان کے اندر شعور ہے ہی نہیں ہے کہ ایمان اسلام اور نئے اسلام میں کوئی فرق ہے کیا؟ معمولی لذت کے واسطے، دنیاوی معمولی لذت کے واسطے جو ہے ایمان کو تج دیتے ہیں۔ اور کسی زمانے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ سر پہ آرے چلائے جاتے تھے لیکن ایمان سے ہٹتے نہیں تھے۔ ایسے مضبوط بنو، ایسے مضبوط بنو، آرے چلیں اور کچھ چلیں، چلتے رہیں۔ ہم نے جس خدا پہ ایمان قبول کیا ہے، ایمان ہم لائے ہیں، جس خدا پر ایمان ہمارے قلب کے اندر ہے، اس سے ہم ذرہ برابر ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور دیکھیے مضبوطی ایمان کے اندر آئے گی تو اعمال سنت کے ذریعے سے آئے گی، اعمال سنت ذریعے سے آئے گی۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ اسْمِ وَبَاطِنَ، کیسا دل بنا رہے، اور ظاہر میں جو چاہیں کر، ایسا نہیں ہے۔ ظاہری اصلاح بھی ہونی چاہیے، باطنی اصلاح بھی ہونی چاہیے، اور ظاہر باطن کا جو ہے پتہ دینے والا۔ بہرحال آج جو یہ نظام قائم ہوا ہے، ان حضرات کے سروں پہ دستار رکھی جائے گی۔ مولانا نے اپنے اعتماد کا ثبوت دے دیا، آج کے ساتھ ہم کو آپ سب لوگوں پہ اعتماد ہے، لیکن آپ اپنی پوری زندگی مولانا پہ اعتماد دیجئے۔ اور آج آپ کے سر پہ دستار باندھ گئی، آپ جو ہے کسی اور مقام پہ پہنچا دیے گئے ہیں، آپ کے سر پہ ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں، اور آپ کو دین، دیانت، تقوی کو پھیلانے کی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے۔ اس واسطے مدرسے نے جیسے تربیت کیا ہے، مولانا چند بچوں کو لے کے، چند افراد کو لے کر کے کتاب لے کے بیٹھتے ہیں، سنتیں سناتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، روایات سناتے ہیں۔ آپ کہیں جائیے، ایک آدمی مل جائے، وہ کوئی بات کر رہا ہے، آپ دین کی بات کیجئے، سنت کی بات کیجئے۔ اور مسلمانوں سن لو، جب تک قرآن کو نہیں پکڑو گے، جب تک سنت رسول اللہ کو نہیں پکڑو گے، ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ عزت جو ہے، اصل عزت تو اللہ کے لیے ہے، للہ العزت جمیعا، اور اس کے بعد اللہ جس کو عزت دے، دوسری جگہ ارشاد فرمایا للہ العزت ولرسولہ، رسول کو اعزاز جو ملا ہے، اللہ نے رسالت دیا ہے، جہاں چاہتا خدا رسالت رکو رکھتا ہے تو اللہ کے دینے سے، اور اس کے بعد وللمؤمنین،
ہوتا ہے، اور خدا نے دو قسم کے لوگوں کو عزت دیا ہے، انبیاء اور رسولوں کو دیا ہے اور مومنین کو دیا ہے، اور اللہ نے اعلان کیا ہے اس عزت کو اپنا اعزاز سمجھیے۔ سارے حضرات اس بات کو طے کر لیجئے، اب ہم آج سے کوئی خلاف سنت عمل نہیں کریں گے۔ لباس کے لحاظ سے، شکل صورت کے لحاظ سے لوگ کہیں صاحب داڑھی سنت ہے تو ہے، میں کہتا ہوں صاحب ختنہ بھی سنت ہے، نکاح بھی سنت ہے، اس پہ اتنا ٹوٹے جا رہے ہو اور داڑھی میں تو چھوڑے چلے جا رہے ہو۔ داڑھی اسلام کا شعار ہے، داڑھی کٹانا حرام ہے، اگر ایک مشت کا کٹوا لیا ہے پیچھے نماز جو ہے مکروہ تحریمی ہوگی، یہ تو نہیں سنتے، اپنے طور پر فیصلہ کریں گے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے فیصلہ کروائیں گے جو ہمارے علماء کرام اکابر جانتے ہیں۔ مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے کی، وقت کم ہے، توجہ دلانا چاہتا ہوں ہر ایک کو، اپنے کو بھی اور آپ کو بھی، اور بڑے بھی توجہ کریں چھوٹے بھی توجہ کریں۔ دین اصل کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ اسلام، دین جو معتبر اسلام ہے، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو جتنا غیر اسلام اختیار کرے گا اتنا اسلام سے ہٹے گا، دین سے ہٹے گا، خدا کے راستے سے ہٹے گا۔ اس واسطے مکمل طور پر دین پر آنے کا عہد کیجئے، اپنے قلوب کی اصلاح، ان حضرات سے جنہوں نے اپنے قلوب اصلاح کر لیا ہے اصلاح کرانے کی فکر کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب حضرات کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔